آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حاسد الا فی اثنتین کہ دو آدمی وہ قابل رشک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے رشک ہے ان دو لوگوں کے اوپر۔ وہ دو لوگ کون سے خوش نصیب ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشک کیا؟ وہ قابل رشک لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا راجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ پہلا وہ خوش نصیب بندہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشک کیا ہے، فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو قرآن کی رات کو بھی تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر قرآن کی آیات جاری رہتے ہیں، ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی قابل رشک بن جائیں، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیں، قرآن مجید کی ہر وقت آپ تلاوت کریں۔ اگر آپ کو زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ تو سب کو زبانی یاد ہوگی، ہر وقت قل هو اللہ پڑھتے رہیں، انا اعطیناک الکوثر یہ صورت پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، یہ تو بالکل آسان سی صورتیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی زبان پر عام باتوں کی نسبت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، آپ کے صحیفہ کے اندر نامہ مال کے اندر زیادہ قرآن مجید کی تلاوت درج کی گئی ہو، تو ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ نمبر 2، راجل آتاہ اللہ مالا، جس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے مساکین کہاں پہ رہنے والے ہیں، مساکین پہ خرچ کرتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، مساجد پہ خرچ کرتا ہے، جو امام مسجد ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے، بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، فقراء پہ خرچ کرتا ہے، یتیم بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو ایسا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قابل رشک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اور جو فقراء یتامہ مساکین ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دن رات ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم فقراء کی، یتامہ کی، مساکین کی، غرباء کی، ہر قسم کا جو ایسا طبقہ جو حقدار ہے ہم ان کی ہر لحاظ سے معاونت کر سکیں۔